ڈاکٹر مصدق صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. مریم نے بھی بڑی تگڑی ٹویٹ کی ہیں جی. وہ 1-2 دن مجھے لگتا ہے مسلح ڈال کے کوئی دعائیں شائیں مانگتی رہی ہیں کہ کوئی گھمایا ہوگا لٹو کے کہیں نام کے. آپ پہ یوسف رضا گیلانی پہ رک جائے, آج نکل آیا وہ لٹو ان کا. اب کیا بنے گا؟ جی دعائیں تو ویسے بہرحال مانگتی ہیں. مجھے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ان کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی ہے. وہ تو عمران خان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, پرائم منسٹر. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ نہیں مانگتے. جی انہوں نے بھی دعا مانگی ہوگی, لیکن حفیظ شیخ کے لیے مجھے لگتا ہے دل سے دعا نہیں مانگی انہوں نے. جی نہیں ہو سکتا مانگی ہو جی, لیکن بات تو آپ نے دعا کی تو میں نے آپ کو کنفرم کیا کہ ہاں مجھے یہ معلوم ہے کہ آج ٹویٹس آئی ہیں ان کی. جی دیکھیں بات یہ, میں 2-3 چیزیں اہم چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایروگنس تھی حکومت کی کہ اگر مہنگائی ہو گئی تو پچھلی حکومت, آپ لوگوں کو یہی کہہ رہے تھے نا جی, پچھلی حکومت, قرضہ چور اور ڈاکو پچھلی حکومت, پیٹرول ختم ہو گیا پچھلی حکومت, بجلی پچھلی حکومت, آٹا چینی پچھلی حکومت. آج آپ کو اس کا جواب مل گیا ہے. بات یہ جی کہ یہ جو لوگ اسمبلیوں میں آ کے بیٹھتے ہیں یہ سارے سلیکٹڈ تو نہیں ہوتے نا جی. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو 30 سال سے سیاست کر رہے ہیں, لوگوں سے ووٹ مانگنے جاتے ہیں, ہاتھ جوڑتے ہیں ان کے سامنے اور ان کو کہتے ہیں کہ میری پگڑی تمہارے سامنے پڑی ہے, میں جو خدمت نہیں کر سکا تمہاری اس کے لیے معافی مانگتا ہوں, اور جو خدمت کی ہے اس کے سامنے رکھ کے تم سے ووٹ مانگتا ہوں. تو وہ حکومت جو یہ ماننے کو نہ تیار ہو کہ خدمت کے اندر کوئی ڈیفیسٹ ہے, وہ بوجھ کس کو اٹھانا ہے؟ وہ بوجھ اٹھانا تو ان لوگوں کو ہے جنہوں نے الیکشن لڑنے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کے سوال سے پہلے. ہمارے پاس ڈرووز کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ آ رہے تھے جو ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہمیں انڈیکیشن دیں کہ آپ ہمیں اکوموڈیٹ کریں گے, ٹکٹ دیں گے آئندہ انتخابات, تو ہم آپ کو ان کے ساتھ اب چلنے کے لیے وزن پی ٹی آئی کا ہم نہیں اٹھا سکتے, ہم آپ کو ووٹ کریں گے. جی, اور نہ صرف یہ بلکہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم یہ وزن اب نہیں اٹھا سکتے. 16 ووٹ ہے. تھوڑا سا میں ابھی گبول صاحب سے بھی اس پہ ڈسکس کر رہا تھا. گبول صاحب کا خیال یہ ہے کہ اس میں میں نے اور انہوں نے انالیسس کیا, میں نہیں کہتا گبول صاحب کا ایسے ان کا نام نہ آ جائے. ان کا خیال یہ ہے کہ اس میں کچھ کراچی کے پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں, کچھ ایم کیو ایم کے بندے ہیں اور کچھ کاف لیگ کے بندے ہیں. یہ ان کا تجزیہ ہے. جی میرے خیال میں دیکھیے ضرور ہوں گے, میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کی کتنے لوگ تھے پی ٹی آئی. دیکھیے بہت لوگ کانٹیکٹ کر رہے تھے, مناسب نہیں. 16 ووٹوں کا فرق ہے, نہیں 7 ریجیکٹ ہوئے ہیں, ایک تو شہریار افریدی کا ہے, تو پیچھے رہ گئے 15 ووٹ. نہیں 2 تو یہ بھی تھے, ایک منسٹر کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے دائرہ کھینچ دیا, اور پھر پرائم منسٹر کے متعلق بھی افواہیں تھیں. یہ بھی ٹک مارک کہہ رہے ہیں لیکن کنفرمیشن کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. دیکھیے چھوڑ دیں اس بات کو, 16 ووٹوں کا فرق ہے, جی 9 اضافی اور 7 ریجیکٹ. بنیادی آنکھوں سے ملک صاحب دیکھا کہ پرائم منسٹر ٹک مارک کیا. اچھا نوید قمر نے خود دیکھا ٹک مارک کرتے ہوئے, پھر تو ریجیکٹ ہو گیا, اس کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے. ہاں اس نے اسٹیٹمنٹ. لیکن جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی صفوں میں ڈیفیکشن ہے, اور میں جو مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ڈیفیکشن جو ہے ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہے, اور بنیادی طور پہ معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا انہوں نے زور لگایا چور 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 مافیا مافیا کرنے پہ, اس سے آدھا زور اگر یہ ان لوگوں کو جن سے یہ ووٹ لے کر آتے ہیں ان کی خدمت پہ لگاتے تو ان کو شاید اس طرح کی ڈیفیکشنز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اچھا یہاں اسلام آباد سے اب یوسف رضا گیلانی جیت گئے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی فوزیہ ارشد وہ جیت گئی ہیں. آپ کو مبارک ہو جناب. اور سندھ سے سلیم مانوی والا, شہری رحمان, تاج حیدر, نہیں میں بھی آپ کو مبارک, فاروق نائک, پلوی شاہ خان, فیصل سبزواری اور فیصل ووڈا بھی جیتے ہیں, اور سیف اللہ ابرو بھی آپ کے جیتے ہیں. 7 ہمارے جیتے ہیں, عبد القادر بھی اور بلوچستان سے عبد القادر صاحب وہ بھی تقریباً ان کے ہی ہیں. یہاں پہ تو مٹھائی بنتی ہے. دیکھیں عبد القادر صاحب 73 کروڑ روپے والے جو ٹکٹ کے مالک تھے. ایک منٹ عبد القادر, اس کے اوپر تو آپ کو ٹریٹ کرنا چاہیے. میں ان کو بہت بڑی دعوت کروں گا. دیکھیں انہوں نے کیا کیا. ایک منٹ, انہوں نے عبد القادر کو 73 کروڑ الیجڈلی کے خلاف ٹکٹ دیا. پارٹی کے اندر کیوس ہو گیا, پارٹی کے اندر ریولٹ ہو گیا. انہوں نے کیا کیا, ان سے ٹکٹ واپس لے لیا, پہلے ان کو جوائنٹ کینڈیڈیٹ دے دیا, پھر پارٹی کے اندر ریولٹ ہو گیا, پھر انہوں نے ان کو علیحدہ کر کے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کھڑا آغا صاحب کو کر دیا. ذرا مہارت دیکھیں, 73 کروڑ روپے کی طاقت, 73 کروڑ روپے کی طاقت دیکھیں کہ جو آخری دن تھا اس دن آغا صاحب نے خاموشی سے اپنے کاغذات وڈرا کر لیے.